چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا اے کاتب تقدیر، مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم۔ سرلا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، وہ خدا کے دوست میرے نبی ہے بہار نور ظہور کی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی کشفا دجا بجمالہ، وہ سرابر رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جس کا کرم ہوا، یہ قرآن پاک ہے برملا حسنت جمیع خصالہ، میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر فکر ہے بس یہی، میرا ذکر فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، میرا ذکر فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم، میں ہوں زبا اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرت ڈیجیٹل نیٹ۔ ناظرین، اگر ہم قوالی کے حوالے سے بات کریں اور یہ کہا جائے کہ غلام فرید صابری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے نمبر 1 قوال ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہ ہوگی۔ ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد یہ ذمہ اٹھایا ان کے بیٹے امجد فرید صابری نے، اور امجد فرید صابری نے قوالی کو ایک نئی جدت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے روشناس کرایا، اور جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، بلکہ جو گورے انگریز جو پاکستانی زبان نہیں سمجھ پاتے، اردو زبان نہیں سمجھ پاتے، وہ امجد صابری کے بڑے فین تھے، اور ان سے وہ اتنا متاثر ہوتے تھے کہ وہ ان کی بیعت پر مسلمان بھی ہوئے۔ لیکن 2016 میں 22 جون کو بدقسمتی کہیے کہ امجد صابری کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد ان کا یہ ذمہ ان کی اگلی نسل نے لیا، اس میں ان کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ لیکن اس وقت میں امجد صابری صاحب کے گھر پہ موجود ہوں، اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کے بھانجے عبداللہ صابری صاحب۔ آئیے ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ میں اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم اگر اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور آپ کو سنیں تو بالکل ایسا لگے گا کہ امجد صابری صاحب ہمارے سامنے جو ہیں وہ کلام پڑھ رہے ہیں، ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ بھانجے تو ہیں لیکن ان کے بیٹوں سے زیادہ ریزیمبلنس جو ہے وہ آپ کی آواز میں ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی بالکل، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک لمبا قصہ ہے کہ مامو جان جا رہے تھے انڈیا 1998 اور 99، تو والدہ سے کہتے ہیں کہ ایک خواہش اپنی ظاہر کریں اور مجھے بھی نہیں بتائیے گا، تو انہوں نے وہ پیپر پہ لکھی، اور جب وہاں پہ وہ پہنچے انہوں نے دعا کری خواجہ صاحب پہ، ایک بڑی دیر ہوتی ہے، تو بس اللہ پاک کا کرم ہے وہ دعا وہیں قبول ہو گئی، اور جو بھی ہیں وہ معاملات آگے بڑھ گئے۔ تو بس یہی ایک وجہ ہے کہ اتنی آواز ملتی ہے، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، شکر ہے اللہ کا۔ یہ بتائیے کہ جب آپ کے ماموں امجد صابری صاحب حیات تھے تو کیا آپ نے اس وقت ان سے سیکھنے کی کوشش کی یا انہوں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی؟ ان سے سیکھنا میرے لیے باعث شرف ہے، اور کبھی اتنا وقت تو نہیں ملا، وہ ماشاءاللہ ایک انتہائی مصروف انسان تھے۔ تو زندگی میں صرف ایسے 2 موقع ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایسا سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بس وہ 2 مرتبہ کی جو کلاسز تھیں وہ لائف ٹائم کے لیے، تو جو اس ٹائم سیکھا، جو دیکھا، وہ کبھی ذہن سے نکلتا نہیں ہے۔
تو الحمدللہ بس اسی چیز پر عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تا حیات کرتے رہیں گے. آپ قوالی کے پروفیشن میں کافی ٹائم سے ہیں، 6-7 سال سے، تو آپ کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کوئی آپ کے اوپر دباؤ تو نہیں ڈالا کہ آپ اس پروفیشن میں نہ آئیں، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، کسی اور فیلڈ میں جائیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ ایجوکیشن تو خیر ابھی بھی چل رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کاروبار بھی الگ چلتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک نے چنا ہے مجھ کو اس چیز کے لیے. یہ میں کہتا ہوں اس بات کے لیے اللہ پاک نے چنا ہے، کیونکہ باعث سعادت ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ والوں کے کام کرتے ہیں، اللہ والوں کے نام لیتے ہیں، تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے. کبھی اس طریقے کا کوئی پریشر نہیں آیا الحمدللہ کہ میں یہ کام روکوں یا پھر اس چیز کو نہ کیا جائے. کہ بس ماں باپ کی دعا ہے اور بزرگوں کا صدقہ ہے جو کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کے جو نانا تھے غلام فرید صابری صاحب اور ان کے جو بھائی تھے مقبول صابری، یہ ایک جوڑی تھی اور بہت مقبول تھی پوری دنیا میں. اس کے بعد پھر امجد صابری صاحب آئے اس کے بعد. اب امجد صابری صاحب کی شہادت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تک یہ خلا ہے، اس کو کوئی پر کر نہیں سکا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ ہو گئے یا ان کے بیٹے ہو گئے تو کوئی ہے اس لیول کا کہ ان لوگوں کو ٹکر دے سکے آپ کے نانا اور امجد صابری، یا ان کی برابری کر سکے؟ دیکھیں، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہماری اوقات نہیں ہے، ایک رتی برابر بھی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان جیسا چھو بھی نہیں سکتے. تو بس کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو بس آپ لوگوں سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ ہم ان جیسا تھوڑا سا کرنے میں بھی بس کامیاب ہو جائیں. بس اس سے زیادہ تو اس ٹاپک میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایسے آپ ابھی لرننگ پروسیس میں ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی لوگ ہیں آپ کی جو صابری برادران ہیں، اس کے علاوہ بھی اور لوگ بھی ایسے ہوں گے جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ کا ارادہ ہے ان لوگوں کے اتنے جو بڑے نام ہیں ان کے حوالے سے کوئی اکیڈمی بنانے کا، کہ جو نئے بچے ہیں آنے والے آپ کے بعد کی جنریشن کے جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کوئی ایسا انتظام کریں گے فیوچر میں؟ انتظام الحمدللہ ابھی سے اس پہ کام جاری ہے اور آنے والے سالوں میں بلکہ جلدی انشاءاللہ آپ کو ایک پراپر ایک اکیڈمی دیکھنے کو ملے گی، جس میں کہ نئے آرٹسٹ، نئے میوزیشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ کام سیکھیں گے بھی اور کریں گے بھی. آپ یہ بتائیے کہ امجد صابری صاحب جب تھے ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ امجد صابری جس ایریا میں رہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو یہ ایریا بہت پسند ہے، اور انسان کے پاس جب دولت شہرت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنا لائف اسٹائل چینج کرتا ہے، جگہ چینج کرتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. لیکن امجد بھائی جو ہیں وہ اس علاقے سے اسی علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور وہ یہیں سے اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو کیا وجہ تھی کہ امجد بھائی اس ایریا سے نہیں نکلے؟ دیکھیے، انسان جب نامور ہو جاتا ہے تو پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے، لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، لیکن ایک اچھے انسان کی جو سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ عاجز ہونا چاہیے. عاجزی میں انکساری ہے، اور جب تک عاجزی اور انکساری میں رہتے ہیں تو اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ یہ علاقہ نہ چھوڑیں. تو ان کا کہنا تو خیر یہ تھا کہ مجھے چھینک بھی آ جاتی ہے تو پورا لیاقتبار اکٹھا ہو جاتا ہے کہ امجد بھائی کو کیا ہوا. تھا بھی ایسا ہی، بالکل ایسا ہی تھا. تو بس یہ عاجزی کے معاملات ہیں، اللہ پاک کے معاملات ہیں. تو جتنا بندہ عاجز ہوتا ہے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. امجد صابری صاحب کے حوالے سے بتائیں، وہ جب حیات تھے تو وہ کس قسم کے انسان تھے؟ ایک ہوتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے، یا جیسے آپ کے وہ ماموں تھے، تو وہ گھر کے لیے ایک اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے اور میڈیا کے لیے الگ ہوتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے الگ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے ان کی پرسنالٹی ملٹیپل پرسنالٹی تھی، یا وہ سب کے لیے ایک جیسے تھے؟ وہ کبھی کسی کے لیے ملٹی پرسنالٹی ہو ہی نہیں سکے. وہ جیسے تھے نا، اور بیسکلی میں آپ کو بتاؤں وہ بہت زیادہ جولی تھے. بچوں کے ساتھ بچے، بڑوں کے ساتھ بڑے، اور بڑوں کی عزت کرنا، بچوں پہ شفقت کرنا. اور کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ آئی ایم امجد صابری. وہ ہمیشہ عاجزی میں رہتے تھے، انکساری میں رہتے تھے. اور مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری گلی کا کونا ہے، وہاں پہ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بیٹھے رہتے تھے، کبھی شارٹ میں بیٹھے رہتے تھے. تو کبھی ان میں اکڑ کہتے ہیں نا جس کو، تو وہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. اور ہر کسی سے ایسے ملنا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کتنے سال پرانے تعلقات ہیں. تو بس ایسے تھے امجد صابری. یہ بتائیے کہ ابھی آپ سوشل میڈیا کی کن کن پلیٹ فارمز میں ہیں
اور اگر آپ کو کوئی بھی پارٹی اپنے ایونٹس میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی طریقے کا ایونٹ ہوگا تو اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں پروگرام کے یا شو کے حوالے سے تو وہ کس طرح آپ سے کانٹیکٹ میں آئیں؟ انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، ہر جگہ پہ عبداللہ صابری آفیشیل کے نام سے پیج بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں اور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ میرے مینیجر کا نمبر ہے اور آپ کی اسکرین پہ بھی انشاءاللہ میرے مینیجر کا کانٹیکٹ نمبر چل جائے گا. تو عبد الوہاب نام ہے ان کا، تو جن کو بھی یہ کانٹیکٹ کرنا ہو ان سے بآسانی کر سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ اپنا فیوریٹ جو امجد صابری کا کوئی کلام ہو جو آپ کا فیوریٹ ہو وہ 2 لائنیں پلیز آپ ذرا ہمارے سامنے پڑھ دیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. میں ایک کلام مجھ کو بہت پسند ہے اور میرے خیال سے پوری دنیا کو ہی بہت پسند ہے، تو میں آپ کے سامنے سناتا ہوں 2 شعر. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم یا رسول اللہ بہوال خراب امام بھی رو بخاک فتادام اغشر میں سیاہ بر زمین مذنب چومن نہ باشد در تمامی امتت رحمت الورحال ما یا رحمت للعالمین. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم. واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ عبداللہ صابری صاحب اور ان کی اور میری گفتگو آپ نے سنی ہوگی اور آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں. ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی جگہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.